اولاد کی تربیت کے حوالے سے علماء کرام نے 3 چیزیں بتلائی ہیں، 3 چیزیں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ 3 چیزیں اولاد کو ہر حال میں سکھائیں۔ ان 3 چیزوں کی تربیت اولاد کی ہر حالت میں کریں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں پتہ ہے؟ اور وہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں، جو اس کی پوری زندگی کو نکھار کر سامنے لے کر آتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں جو اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے ہمیں، وہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اولاد کو سچ بولنا سکھایا جائے۔ اولاد کو سچ بولنا سکھایا جائے، جھوٹ سے اولاد کو روکا جائے، اولاد کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر سچویشن میں ہمیشہ سچ بولتا رہے، جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ کسی اور چیز پر اولاد کے لیے نرمی بھی برتی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن واحد یہ ایسی چیز ہے کہ سچ بولنے کے معاملے میں یا جھوٹ بولنے کے معاملے میں اولاد کے ساتھ نرمی نہ کی جائے، اس کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ سچ بولے۔ اب سچ بولنا جو ہے، یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ مسلمان ہر کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ مسلمان کی علامت ہے سچ بولنا۔ ہر کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور سچ بولنے کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، گھما پھرا کر بات نہ کرو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ سب سے پہلا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہارے کردار کو صاف کر دے گا، تمہارے کردار کو صاف کر دے گا، تمہارے اعمال قبولیت کی طرف جائیں گے۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تو اخروی فوائد ہیں، اور دنیاوی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سچ بولنے والا آدمی ہمیشہ قابل اعتبار ہوتا ہے، یاد رکھیں، سچ بولنے والے پر ہمیشہ اعتماد کیا جاتا ہے، اس پر ہمیشہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر بد اعتمادی کی فضا پھیلی ہوئی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان تمام وجوہات میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ سب سے زیادہ چلتا ہے۔ آپ دکانداروں کے پاس جا کر دیکھ لیں، آپ تاجروں کے پاس جا کر دیکھ لیں، کاروباری لوگوں کے پاس جا کر دیکھ لیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اکثریت سب جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتے ہیں۔ کسٹمر آ گیا تو اس کو چھری پھیرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ تو جب جھوٹ کے اوپر مبنی ہمارا کاروبار ہوگا، جھوٹ کے اوپر مبنی ہمارے رشتے ہوں گے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہمارا معاشرہ ہوگا، تو معاشرے کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ یاد رکھو، ایک بات ذہن میں رکھو کہ جو آدمی سچ بولتا ہے نا، اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذہنی اور دلی سکون اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا آدمی جو ہے وہ ایک وقت میں جھوٹ بول کر نکل تو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ یار میں نے غلط کام کیا ہے، اور وہ چیز جو ہے اس کو پریشان کرتی ہے، اس کو بار بار ٹارچر کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کے مقابلے میں جو آدمی سچ بولتا ہے نا جی، چاہے اس کو اس کا نقصان ظاہراً نظر آ رہا ہے، لیکن بول وہ سچ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ وہ ظاہراً نقصان تو وہ برداشت کر لے گا، لیکن اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، وہ پشیمان نہیں ہوگا، اس کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ یار ٹھیک ہے نقصان تو ہو گیا لیکن بولا میں نے سچ ہے۔ ایک سچ کی وجہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، ایک سچ کی وجہ سے دوست ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، ایک سچ کی وجہ سے اولاد ناراض ہوتی ہے تو ہونے دو،
ایک سچ کی وجہ سے بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہونے دو، ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ تو اولاد کو سب سے پہلی چیز جو ہم نے سکھانی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد سچ بولے، جھوٹ کبھی بھی نہ بولے، اور سچ بولنے والے پر اعتماد ہوتا ہے، اعتماد کہ آدمی سچا ہے۔ اور جھوٹ جو بولتا ہے نا جی، بار بار جھوٹ بولتا ہے، اس پر معاشرہ اعتماد بھی نہیں کرتی ہے، معاشرہ اعتماد بھی نہیں کرتی ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آیا، حجاج بن یوسف کے بارے میں، حالانکہ اتنا ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنے دور حکومت میں 1.25 لاکھ لوگوں کو تہتیغ کیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے دور حکومت میں 1.25 لاکھ لوگوں کو تہتیغ کیا تھا، قتل کیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے ایسا ظالم بادشاہ دنیا نے نہیں دیکھا۔ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں گا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ مجھے زندہ چھوڑ دیں گے۔ یہ نہ ہو کہ میں آپ کو لوگوں کے بارے میں بتاؤں اور خود جو ہے نا جی مقتولوں کے صف میں شامل ہو جاؤں، آپ مجھے بھی قتل کر دیں گے تو فائدہ کیا آپ کو بتانے کا؟ اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، لیکن مجھے بتاؤ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس نے جناب بڑی لسٹ تیار کی، جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، یہ قاتل ہے، یہ جناب ظالم ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈمکان ہے، بہت سی چیزیں اس کے بارے میں لکھی۔ بیچ میں ایک چیز لکھی کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے۔ حجاج بن یوسف نے وہ پرچہ دیکھا، پرچہ دے کر کہا کہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک بات غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بات غلط یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ میں جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ حجاج بن یوسف ہے جس نے 1.25 لاکھ لوگوں کا قتل کیا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو جائے فوراً جھوٹ کا سہارا، تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے فوراً جھوٹ کا سہارا، تھوڑا سا کہیں پر مفاد مل جائے تو فوراً جھوٹ کا سہارا اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جھوٹ بولنے سے روکیں، ان کی تربیت کریں۔ ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے 3 کاموں میں سے جو علماء کرام نے بتائے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اولاد کو نماز کا عادی بنائیں، اولاد کو نماز کا عادی بنائیں۔ یاد رکھیں مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ نماز ہے۔ نماز کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز نماز کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس کی نماز جاندار ہے اس کی زندگی شاندار ہے۔ بھئی جب اللہ سے ہی وفا نہیں کرو گے تو زندگی میں سکھ کیسے ملے گا؟ زندگی میں آسانی کیسے ملے گی؟ زندگی میں راحت کیسے ملے گی؟ جب عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا عبادت کے معاملے میں، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والی عبادت ہے، جب آپ اسی پر ہی پورا نہیں اتریں گے تو زندگی کیسے شاندار ہوگی؟ زندگی کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ ہیں بھئی، ظاہر بات ہے جب نمازیں نہیں پڑھیں گے تب زندگی کے اندر پریشانی آئیں گی۔ جب اللہ ناراض ہے، جب اللہ ناراض ہے تو پھر زندگی پرسکون کیسی ہو سکتی؟ یاد رکھیں کہ آدمی غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، آسائش اور وسائل اس کے پاس نہیں ہے، دنیا کی کوئی فراوانی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے تو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے دنیا جہان کی ساری دولتیں آ جائیں لیکن اللہ ناراض ہو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ کامیابی تو قارون کے پاس بھی تھی، یہ کامیابی تو فرعون کے پاس بھی تھی، یہ کامیابی حرامان اور نمرود کے پاس بھی تھی۔ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ نہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت نماز، اس کی عادت خود بھی ڈالیں اور اپنی اولاد کو مسجدوں میں لے کر آئیں۔ یہ 10 دن آپ کریں گے، 11ویں دن آپ کے بچوں کی عادت پڑ جائے گی، خود ہی آپ سے کہیں گے ابو جی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی۔ ہمارے بچے الحمدللہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے خود جو ہے نا جی کہتے ہیں کہ اذان نماز کا ٹائم ہو گیا، اور ہم سے پہلے وضو کر کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ عادت ڈلوانی ہوتی ہے نا جی، دیکھو نا جی، ہر چیز کی عادت ڈالنی ہوتی ہے۔
تو دوسری چیز یہ ہے جو ہمیں اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ اور تیسری چیز یاد رکھیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اولاد کو خدمتگار بنائیں، اولاد کو خدمتگار بنائیں، خدمت خلق اس کو سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کریں۔ جب اولاد کے اندر خدمت خلق کا جذبہ آئے گا نا جی، اس کا دل نرم ہوگا، اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرے گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی خدمت کرے گا، اپنے بڑوں، اور خدمت کرنے والا شخص ہمیشہ آگے جاتا ہے، خدمت کرنے والا شخص ہمیشہ آگے جاتا ہے۔ بہت سے طالب علم ہم دیکھتے ہیں ایسے ہیں کہ سبق میں تو وہ بہت لائق فائق ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ طالب علم آگے نکل جاتے ہیں جو خدمتگار ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں واقعہ آتا ہے، فاحشہ عورت ہے، بدکار عورت ہے، راستے سے جا رہی تھی، دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد کتا گھوم رہا ہے، کنویں کے ارد گرد کتا گھوم رہا ہے، تو محسوس کیا کہ اس کو پیاس لگی ہے، اپنی جوتی اتاری، دوپٹہ باندھ کر جوتا کنویں کے اندر پھینکا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر بھیج دیا، اس کے گناہ معاف فرمائے، اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ تین چیزیں اولاد کو سکھانی چاہیے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ نمبر دو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے، نماز نہ چھوڑے۔ نمبر تین یہ ہے کہ اولاد جو ہے خدمتگار بنے، خدمت کی اس کو عادت ڈلوائیں۔ تو یہ تین چیزیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بتانی چاہیے۔